السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا چینل ہے، اور آج ہم اسلامک ایک ٹاپک اور جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بارے میں کچھ احادیث اور کچھ ڈیٹیلز جو ہیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ ٹاپک ہے ہمارا حج کی فرضیت اور فضیلت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ حج ان سب گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جو حج سے پہلے ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے لوگ ہیں، ان کا مرتبہ اتنا بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یعنی لوگوں کے ذمہ بیت اللہ شریف کا حج کرنا ہے، جس کو بیت اللہ شریف تک پہنچنے کی طاقت ہو، اور جو شخص انکار کرے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے۔ قرآن کریم میں اس کا مفہوم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو کوئی بہت مجبوری، مثلاً تنگ دستی یا سفر سے روکنے والا مرض یا ظالم حکومت حج پر جانے سے نہ روکے اور وہ پھر بھی حج نہ کرے، تو اسے چاہیے کہ چاہے تو یہودی ہو کر مر جائے اور چاہے تو نصرانی ہو کر مر جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ارشاد فرماتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں شریک ہونے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا یعنی عورتوں کا جہاد حج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد میں بہت سی تکلیفیں ہوتی ہیں، ان کا برداشت کرنا عورتوں کے بس کا کام نہیں، یہ کام مردوں کے کرنے کا ہے۔ عورتیں اگر ان کاموں سے بڑھ کر زیادہ ثواب کا کام کرنا چاہیں تو اپنے گھر میں رہ کر کرتی ہیں، تو ان کو حج کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر جہاد فرض عین ہو جائے تو مرد اور عورت سب پر لازم ہوگا۔ اچھا، حج اسلام کا 5واں رکن ہے اور ہر اس عاقل اور بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے جس کے پاس مکہ معظمہ تک آنے جانے کا سواری کا خرچ ہو اور سفر کا توشہ موجود ہو، اور حج عمر بھر میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے۔ اس سے زائد جو حج کیا جائے گا وہ نفل ہوگا، لیکن نفلی حج کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے آپ کو۔ اچھا، ایک چیز اور آگے بتاؤں کہ حج فرض ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ بہت سے مردوں اور عورتوں پر حج فرض ہوتا ہے، لیکن دنیا کے دھندوں اور اولاد کی شادی کے جھیلوں کو بہانہ بنا کے رکھتے ہیں اور حج کا ارادہ ہی نہیں کرتے۔ پھر بعض مرتبہ رقم ختم ہو جاتی ہے یا موت آ جاتی ہے اور زندگی بھر حج نصیب ہی نہیں ہوتا، اور سخت گناہگار ہو کر مر جاتے ہیں۔ دیکھیں ایسا اللہ پاک کا جو ہے وہ آپ کہہ لیں ناراضگی کے اسباب ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ نیت کر لیں صرف، اور جو ہے اللہ پاک ان کے لیے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اسباب ہونے کے باوجود بھی جانے سے محروم ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کیا اور اس میں فحش گفتگو نہ کی اور گناہوں کا ارتکاب بھی نہ کیا ہو، تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے اس دن تھا جب کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ دیکھیں کیسی فضیلت ہے حج کی کہ اللہ پاک نے ایسا بنا دیا کہ جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، کوئی گناہ جو ہے اس کے سر پہ نہیں۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ حج ان سب گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جو حج سے پہلے ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے لوگ ہیں، ان کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ اگر اللہ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اگر بخشش طلب کریں تو وہ ان کو بخش دے۔ ایک جگہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ حج کرنے والے کی مغفرت فرما، اور جس کے لیے وہ بخشش کی دعا کرے اس کو بھی معاف فرما۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ ساتھ ساتھ کیا کرو، یعنی حج کے بعد عمرہ بھی کر لیا کرو، کیونکہ یہ دونوں تنگ دستی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جیسے
بھٹی لوہے اور سونے چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ حج مبرور کا ثواب بس جنت ہی۔ حج مبرور وہ حج ہے جو حلال مال سے کیا جائے اور جس میں گناہوں سے پرہیز کیا جائے، اور حج میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے دور رہے۔ حج کے شرعی اخراجات میں سفر مدینہ اور تبرکات کا خرچ شامل نہیں۔ حساب لگائیں کہ ہمارے پاس جائیداد اور زیور اور نقدی کے کس قدر مالیت ہے۔ اگر حج فرض ہوتا ہو تو اس کی ادائیگی میں بالکل کوتاہی نہ کریں۔ حج کی فرضیت کے لیے مکہ شریف تک سواری سے آنے جانے کا خرچہ اور راستے کے اخراجات کا ہونا شرط ہے۔ تبرکات جو خرید کر لاتے ہیں ان کو حج کے خرچ میں شمار کرنا غلط ہے۔ صرف آنے جانے کا اگر آپ کا خرچ پورا ہو رہا ہے وہاں پہ رہنے کا، تو مطلب کہ راستے کے اور اخراجات جو ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں، تو مطلب ہے کہ آپ اس حج کریں۔ جو چیزیں ہم تبرکات وغیرہ وہاں سے لیتے ہیں اگر اس کا خرچ بھی شامل کر لیں گے تو ظاہر ہے پھر ہمارا خرچ جو ہے وہ ہمیں زیادہ لگے گا، تو وہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جو ہے اس کا شمار کرنا غلط ہے۔ بلکہ روایات کے مطابق اگر مدینہ منورہ آنے جانے کا خرچہ نہ ہو اور مکہ تک آنے جانے کی طاقت ہو تو اس صورت میں بھی حج فرض ہو جاتا ہے۔ البتہ معلم کی فیس اور وہ اخراجات جو حکومتوں نے قانوناً لازم کر رکھے ہیں ان کا خرچ حج کے خرچ میں شمار ہوگا۔ اگرچہ بعض ٹیکس ایسے ہیں جو حکومت قانوناً وصول کرتی ہے، ان کے بغیر چونکہ حج کے لیے روانگی نہیں ہو سکتی، اس لیے مجبوراً ان کا خرچ بھی حج میں شامل ہوگا۔ تو ویورز، یہ تھا آج ایک مختصر سا حج کی فرضیت کے بارے میں اور اس کی اہمیت کے بارے میں ایک چھوٹا سا ٹاپک جس پہ آج ہم نے بات کی۔ امید ہے آپ کو ہمارا جو ٹاپک ہے اور بات جو ہے یہ پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی سوال ہے تو وہ بھی آپ ہمیں لکھ کے بھیج سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسروں تک بھی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔